کوالٹی اینڈ ریلیونس ان ایجوکیشن کی جب ہم بات کریں تو دوسرا امپورٹنٹ ایریا جو ہے وہ اسیسمنٹس کا ہے، یعنی امتحانات کا ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 طرح کی پروویژنس جو ہیں وہ موجود ہیں اسیسمنٹ کے اندر۔ وہ کیٹیگریز کیا ہیں؟ ایک تو انٹرنل ہیں، اور پھر اس کے بعد ایکسٹرنل ہیں، اور ڈائگنوسٹک ہیں۔ یعنی کہ انٹرنل وہ امتحانات جو منعقد کیا جاتے ہیں آپ کے انسٹیٹیوشنز کے اندر، یعنی کہ وہیں کے اساتذہ اکرام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایکسٹرنل وہ جو گورنمنٹ کے ادارے جن کو ہولڈ کرتے ہیں جن ایگزامینیشنز کو، ڈائگنوسٹک وہ جنہیں حکومت ہی کے ادارے کرتے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ what needs to be done to the education sectors in different areas۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، وہ رسپانسبل ہیں کنڈکٹ کرنے کے انٹرنل ایگزامینیشنز کو جو کہ ان کے اپنے انسٹیٹیوشنز کے اندر منعقد کیے جاتے ہیں، جبکہ جو ڈائریکٹوریٹ آف اسکولس ہے اور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہے، ان کا کام یہ ہے کہ یہ جو امتحانات ہیں یہ منعقد کرائیں جو ایکسٹرنل ہیں۔ اور وہ امتحانات جو ہیں وہ پرائمری کے بھی کرتے ہیں، سیکنڈری کے بھی منعقد کراتے ہیں، اور ہائر سیکنڈری لیولز یعنی سب کو ڈیل کرتے ہیں، جس کے اندر جو ایگزامینیشن ہے وہ ایک بورڈ لے رہا ہوتا ہے، ایک سینٹرل پیپر ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو ٹرانسکرپٹس ہیں وہ مارک ہونے کے لیے بھی ایکسٹرنل ایگزامینرز کو جاتی ہیں، اور یہ اس لیے ہے تاکہ بہت شفاف بنایا جا سکے، ٹرانسپیرنسی جو ہے اسے قائم رکھا جا سکے امتحانات کی۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور ادارہ جو کہ پروونشل ایجوکیشن اسیسمنٹ سینٹر کہلاتا ہے، پیس اس کا مخفف ہے، ہیز دی مینڈیٹ فار سسٹم وائڈ ڈائگنوسٹک اسیسمنٹس، یعنی ان کے پاس جو سسٹم وائڈ ڈائگنوسٹک امتحانات ہیں ان کے بارے میں یہ جو پیس ہے یہ رسپانسبل رہا ہے۔ کرنٹ سچویشن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو روٹین اسیسمنٹس ہیں جو کہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کراتے ہیں، ڈی او ایس کراتے ہیں، اور انٹرنل اسیسمنٹ جو اسکولس کی بھی ہیں وہ بد نظامی اور بدحالی کا شکار ہیں، اور ان پہ بہت سی تنقید کی گئی ہے، کرٹیسائز کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ انڈیوس کر رہے ہیں روٹ لرننگ کو، یا رٹا لگانے کا جو رجحان ہے اسٹوڈنٹس کے اندر اس کو پروموٹ کرتی ہیں یہ اسیسمنٹس اور ان امتحانات کے طریقہ کار۔ اب کس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ جو امپلائی کیے جاتے ہیں جو اساتذہ، اور اس کے بعد جو ایگزامینرز ہیں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے، ان سب کی کوئی فارمل ٹریننگ نہیں ہے اسیسمنٹ ٹولز بنانے میں۔ تو پھر کرتے کیا ہیں یہ لوگ؟ یہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کی ایکسس نہیں ہے کاریکولم تک، اور جب کاریکولم تک ایکسس نہیں ہے تو یہ ٹیکسٹ بک تک محدود ہو کے رہ جاتے ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں اور پھر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ جو کچھ ٹیکسٹ بک میں ہے اس کو آ کے لکھ ڈالتا ہے تو پھر اس کو یقیناً پورے نمبر دینے پڑتے ہیں، without looking at the cognitive development, the actual learning, the thought process۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ روٹ لرننگ کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ سو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو سسٹم کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ چیٹنگ کا ہے، یا امتحانات میں نقل کرنے کے رجحان کا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے پورے اسسمنٹ سسٹم کو خراب کر رکھا ہے، اور یہ پریویل کر رہا ہے تمام معاشرے کے طبقوں کے اندر اور بہت سی انسٹیٹیوشنز کے اندر، اور اس کو ایک شدید ریفارم کی ضرورت ہے، حکومتی سطح پہ بھی اور معاشرتی سطح پہ بھی۔ اب حکومتی سطح پہ آف کورس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیجسلیشن کی جائے، زیادہ سختی کی جائے، جو اس کی سزا ہے اس کو اگر ہم سخت کر دیں اور ڈسپلن جو ہے اس کو سامنے لے کے آئیں تو اٹ وڈ بی ہیلپ فل۔ اور جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکولس کے اندر اور پھر ہمارے پروفیشنل جو لوگ ہیں ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اٹس این امورل تھنگ ٹو ڈو۔ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر ہم وہ پروڈیوس کر دیتے ہیں لیکن اگر ایکچوئل لرننگ نہیں ہوتی تو دین نو لرننگ ہیز ٹیکن پلیس۔ So we need to discourage this at the societal level as well۔ دوسرا جو ایریا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیس کا ہے، جو ہم نے بات کی تھی ڈائگنوسٹک اسیسمنٹس کی، جن کو جو پروونشل ایجوکیشن اسیسمنٹ سینٹر یعنی پیس منعقد کراتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے سے یہ ریڈنڈنٹ ہے، یعنی کام نہیں کر رہا، اور جو آخری اسیسمنٹ کی گئی وہ سن 2008 میں کی گئی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ایسے کوئی فنڈز اس کو نہیں دیے جا رہے کہ یہ ایسی کوئی ایکسرسائزز کو ٹیک اپ کرے۔ سو بیکاز آف دا لیک آف فنڈز یہ بالکل ریڈنڈنٹ ہے۔ اور پھر ہم اس کے ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈیمانڈ بھی ایگزسٹ نہیں کر رہی اس انالیسس کی کہ کوئی انالیسس جو ہے اس کو سسٹم کے اندر جنریٹ کر کے اس کو انکلکیٹ کیا جائے اور امپروومنٹس کی بات کی جائے۔ تو پھر ڈائگنوسٹک جو اسیسمنٹس ہیں یقیناً وہ بالکل مان پڑ گئی ہے ان کی امپورٹنس اس وقت۔ اب کیا اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں، وہ کیا طریقے ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم امپروو کر سکتے ہیں اپنی اس کرنٹ سچویشن کو؟ پہلی بات، ہم ٹرین کریں ایک ایسے ٹیچرز کے سیٹ کو جو کہ اسیسمنٹس کے بارے میں اور کریکولم کو جانتے ہوں انڈر دا CPD
پروسیس یعنی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے جب ہم کورسز کی بات کرتے ہیں تو اس کے کانٹینٹ کو چینج کیا جائے، ڈیولپ کیا جائے کہ اساتذہ کرام یہ جان سکیں کہ اسیسمنٹ کے طریقے کیا ہیں اور لیٹسٹ اسیسمنٹ ٹولز ہیں، اور اس کے ذریعے ان کو میجر کیا کرنا ہے. کیا انہیں یہ میجر کرنا ہے کہ کتنے الفاظ کتاب سے اسٹریٹ اوے لکھ دیے گئے، یا یہ میجر کرنا ہے کہ اس میں کتنا تھاٹ پروسیس، کتنی انوویشن، کتنی انٹیلیجنس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور اسٹوڈنٹ نے کتنا ڈیولپ کیا ہے. سیکنڈلی، ٹریننگز آن اسیسمنٹ ان دا پری سروس ٹیچر ایجوکیشن پروگرام، یعنی جو پری سروس جو ٹیچرز کا پروگرام ہم نے بات کی کہ جو اساتذہ کرام جب جوائن کرتے ہیں نوکری کو تو اس سے پہلے جو وہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں ان کی اسیسمنٹس کے اوپر بھی ٹریننگ دی جانی ضروری ہے. پھر اسٹینڈرڈس فار اسیسمنٹ ڈیولپڈ ایٹ ان پٹ پروسیسز اینڈ آؤٹ پٹ لیول. اب اسیسمنٹ میں ایسے اسٹینڈرڈس بھی دیکھیں کہ ان پٹ کیا کی گئی اور آؤٹ پٹ کیا سامنے آئی، یعنی ان سارے پروسیسز کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور ان کو ایک دوسرے سے جدا نہ سمجھا جائے. ایریڈیکیشن آف چیٹنگ ان ایگزامینیشن تھرو سوشل اویئرنیس، یعنی آپ معاشرے میں جو ہے آگہی پیدا کریں، شعور پیدا کریں، لوگوں کو بتائیں کچھ کیمپینز کے ذریعے کہ جو نقل کرنا ہے یہ پورے ملک کو جو ہے ہمارے تباہی کی طرف لے جائے گا، کیونکہ ہم ایک ایسی جنریشن پروڈیوس کریں گے جن کے اندر انوویشن، انٹیلیجنس اور انسائٹ کی کمی ہے، اور صرف کیا ہے کہ وہ ریپروڈیوس کرنا جانتے ہیں جو کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس طرح سے کہ انفیئر مینز کے ساتھ، یعنی کتابوں سے چیٹ کر کے یا ایک دوسرے سے نقل کر کے. اور پھر اس کے بعد جو BISC یعنی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہے، اس کی کیپیسٹی کو انہانس کریں کہ کوالٹی ایگزامینیشنز کنڈکٹ کر سکیں، بجائے اس کے کہ کوانٹٹی بہت زیادہ ہے اور وہ ایگزامینیشنز تو کنڈکٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد ان کی پوری طرح سے جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہے ان کا پورے سسٹم کے اوپر. اینڈ لاسٹلی، جو پیس کا ادارہ ہے اس کے ریوائول کی ضرورت ہے، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، اس کو فائنینشیل ایڈ دیں، ایلوکیشن کریں، ڈونرز کے ساتھ بات کریں. کسی بھی طرح سے ہم اگر اس کے لیے فنڈز کو لے آئیں تو یقیناً ہم اوور کم کر سکتے ہیں ایک بہت بڑے ایریا کو جو کہ سن 2008 سے ریڈنڈنٹ ہے.